اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی خواہشات کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یہ خواہشات اس میں سے کچھ وہ ہیں جو جائز ہیں، کچھ وہ ہیں جو ناجائز ہیں۔ جائز خواہشات میں انسان کے لیے اچھے کھانے پینے کی خواہش، اچھا پہننے کی خواہش، اچھا نام اور اچھی زندگی گزارنے کی خواہش بھی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین انسان کی ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ایک نسل چلے، اس کی اولاد ہو، اس کے بال بچے ہوں۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کا لحاظ رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں ہمیں نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد حاصل کرنے کی خواہش کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ لیکن بسا اوقات بہت سی خواہشوں کے درمیان کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور ایسی ایک رکاوٹ وہ ہے جو شادی شدہ زندگی میں اولاد حاصل کرنے کے راستے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر میاں بیوی فطری طریقے سے اولاد حاصل نہ کر سکیں تو آج سائنس نے اس کے متبادل طریقے بتائے ہیں۔ ان طریقوں کو بہت سے نام دیے جاتے ہیں، جیسے اسسٹڈ ریپروڈکشن ٹیکنالوجیز ART۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاون تولیدی ٹیکنالوجی، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں کوئی میڈیکلی کوئی کمی پائی جائے اور اس کمی کی وجہ سے اولاد حاصل نہ ہو سکے تو اسے کچھ معاون ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے اس کمی کو ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کا متبادل فراہم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اسسٹڈ ریپروڈکشن ٹیکنالوجیز ہیں، اس میں بہت سے طریقے رائج ہیں۔ بنیادی طور پر جیسے ٹیسٹ ٹیوب کا تصور آیا، IVF کا تصور آیا، XC کا تصور آیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دراصل انسان کے لیے معاون بنتی ہیں اولاد کے حاصل کرنے میں۔ اب ان میں سے کچھ طریقے جائز ہیں اور کچھ طریقے ناجائز اور حرام ہیں۔ بنیادی طور پر ان میں دو طریقے ایسے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر کا اسپرم لیا جائے اور بیوی کا ایگ لیا جائے اور ان دونوں کو باہر ٹیوب میں رکھ کر ڈیولپ کیا جائے، اور ایک مدت کے بعد جیسے 12 ویکس کے بعد انہیں دوبارہ ماں کے رحم میں انجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ طریقہ شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کا اسپرم لے کر بیوی کے رحم میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں ایک پروسیجر شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیچرل پروسیجر کے تحت ڈیلیوری تک مسئلہ پہنچتا ہے۔ تو دیکھ یاد رکھا جائے کہ ان تمام طریقوں میں ہر وہ طریقہ جائز ہے جس میں میاں بیوی کا انگیجمنٹ اور انوالومنٹ ہو، اس میں کسی تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ نہ ہو۔ چنانچہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تین طریقے سمجھ لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مرد کے اسپرم میں وہ ایکٹیونیس نہ ہو، وہ زندگی نہ ہو، تو ایسی صورت میں IVF میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے مرد کا اسپرم لے کر اس شخص کی بیوی کے ایگ میں ملا کر اس کے پروڈکشن کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے جس میں تھرڈ پارٹی انوالومنٹ پایا جا رہا ہے، یہ سراسر حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ IVF کے پروسیجر سے گزرتے ہیں ان کو محتاط رہنا چاہیے کہ جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں وہ بسا اوقات اس میں امانت داری سے کام نہیں لیتے، بلکہ اپنا پروفائل ہائی کرنے کے لیے اور اپنا سکسیس ریٹ اچھا دکھانے کے لیے وہ دوسروں کا اسپرم لے کر بھی خاموشی سے یا بلا رضامندی کے شامل کر دیتے ہیں یا کنونس کر کے شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز اور حرام ہے اور ظاہر اخلاقی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں ہے۔ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سروگیسی۔ سروگیسی کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک مل کر اپنے اسپرم اور ایگ کو ملا کر وہ کسی خاتون کی رحم کو کرایہ پر لیں اور ان کے ذریعے سے پورا جو ڈیلیوری تک کا مرحلہ ہے وہ ایک اجنبی خاتون کے ذریعے سے مکمل ہو۔ یہ طریقہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اور ہندوستان کے لیے یہ بات بڑی تشویشناک ہے کہ ہر سال ہمارے ملک میں 25,000 بچے سروگیسی کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر بچے وہ ہیں جو یورپ اور امریکہ لے کے چلے جائے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چائلڈ ٹریفکنگ کا ایک
ذریعہ ہے جو قانون کی نظر میں بھی گناہ ہے اور شریعت اور اخلاق کی نظر میں بھی جرم ہے. یہ طریقہ بھی ناجائز ہے. تو اس لیے جو پیرنٹس یا جو اسپاؤزز اس مسئلے کے شکار ہیں وہ شرعی نقطہ نظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ کسی بھی طریقہ کار میں چاہے ایکسی ہو, آئی وی ایف ہو یا ٹیسٹ ٹیوب بی بی کا طریقہ ہو, ان میں جہاں بھی تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہوگا کسی بھی کیپیسٹی میں تو وہ انوالومنٹ ناجائز اور حرام ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. سائنس ہمیں سہولتیں فراہم کرتا ہے, سائنس ہمارے لیے نئے وسائل پیدا کرتا ہے, لیکن شرعی نقطہ نظر سے بھی ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں. جو چیزیں جائز ہوں ہم بلا تکلف انہیں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو چیزیں ناجائز اور حرام ہوں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اب اس میں بنیادی طور پر یہ جو شرعی حکم ہم نے بیان کیا ہے تو بہت سے آج کے دور کے جو جورسٹ ہیں, اسلامی فقہا ہیں, انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے, اور اجتماعی اجتہاد کے ادارے جن کو کلیکٹیو اجتہاد انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں, انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے. چنانچہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا, انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ, یورپی افتاء کونسل اور اسلامک فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ, ان پانچوں اداروں کے فیصلے اور ریزولوشن اس حوالے سے موجود ہیں. آپ گوگل پر یا ان کی ویب سائٹس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان کے جو معاصر فقہ ہیں اس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جدید فقہی مسائل میں اس مسئلے پر بحث کی ہے, اس مسئلے پر گفتگو کی ہے. تو گویا کہ ہمارے جو فقہ ہیں نئے مسائل پر وہ اپڈیٹ بھی ہیں, اور اس کے بارے میں جو شریعہ اسٹینڈز ہیں یا شریعہ رولنگز ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے اور شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کریں گے.